بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نور ہدایت کیا کہنا جبریل بھی شیدا ان کے ہیں یہ شان نبوت کیا کہنا جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی اللہ جس سینے میں قرآن اترا ہو سینے کی عظمت کیا کہنا نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے ارے جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے بہت احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر جلسہ علماء کرام اکابرین ملت جملہ اساتذہ گرامی میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں جوان ساتھیوں آج ہم سب اپنے انتہائی محترم حضرت مولانا امیر خان متقی زید مجدہم کی دعوت پر اس مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں جمع ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے آمین اونچی آواز سے کہہ دیجئے اصل خطاب اصل بیان ہمارے مخدوم استاد العلماء جمعیت علماء اسلام کے اکابرین میں جن کا شمار ہوتا ہے میری مراد مخدوم العلماء حضرت مولانا فیض محمد دامت برکاتہم العالیہ جو سینٹ آف پاکستان کے رکن بھی ہیں عالم دین بھی ہیں علماء کے استاد بھی ہیں وہ بھی تشریف لایا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائیں گے اس کے بعد دعا ہوگی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں ہم سب جمع ہیں آپ بھی نیت کیجئے میں بھی نیت کروں
کہ آقا کے ارشاد کے مطابق اکابرین فرماتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن مجید مکمل ہوتا ہے وہاں پہ اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور میرے اکابر کہتے ہیں جہاں پہ احادیث کی کتاب کی تکمیل ہوتی ہے وہاں پر بھی جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے بہت محترم جمعیت علماء سکھر کے سیکرٹری جنرل روح رواں حضرت مولانا صالح محمد اندر نے انتہائی اختصار کے ساتھ حالات حاضرہ کی روشنی میں آپ سے گفتگو کی ہے۔ علماء کرام کی بڑی تعداد سٹیج پر رونق افروز ہے، اور جمعیت علماء اسلام سندھ کے روح رواں حضرت مولانا علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب اپنا پورا حصہ ڈال کر تشریف لے گئے۔ بسی اکابرین آپ سے خطاب کریں گے، میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن بچوں نے اللہ کا قرآن یاد کیا ہے، ان علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے 8-9 سال محنت کر کے آج بزرگوں کے ہاتھ سے سر پہ دستار لیں گے، پھر آگے اس میدان میں اتریں گے، دین کے مجاہد بنیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، احادیث کا پیغام دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے۔ میری دعا ہے اللہ ان تمام جو مدرسے سے علماء اور حفاظ فارغ ہو رہے ہیں، اللہ انہیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ان ہمارے تمام اکابرین کو بھی زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ آمین اونچی آواز سے کہہ دیجئے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری نظر پڑی ہے، میرے مخدوم تشریف لا چکے ہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں، ہمارے اکابرین کی نشانی ہے۔ اللہ نے کتنا اخلاص دیا ہے، کتنی عاجزی نصیب فرمائی ہے۔ سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں، پاکستان بھر میں ان کے تلامذہ ہیں، لیکن عاجزی دیکھیے، انتہا کی عاجزی ہے۔ اسی طرح پروردگار نے ہمارے داعی جلسہ حضرت مولانا امیر خان کو بھی عاجزی دی ہے، اور ان کے نام کے ساتھ متقی لکھا جاتا ہے، حقیقت میں متقی ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو بھی متقی بنا دے اور ہمیں بھی متقی بنا دے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں تقوی آ جاتا ہے، سارے ڈر دل سے نکل جاتے ہیں، اس کے دل میں فقط اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے اللہ ساری کائنات اس کی بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں نے اللہ سے لو لگائی ہے، اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے، اللہ سے تعلق جب جڑا ہے تو دنیا ان کی عزت کر رہی ہے۔ آج علماء کی عزت ہے، معاشرے میں سب سے زیادہ آپ کے اکابرین کی عزت ہے، آپ کی قیادت کی عزت ہے۔ کس بنیاد پر عزت ہے؟ یہ دین والے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھانے والے ہیں، بچوں کو قرآن یاد کروانے والے ہیں، بخاری کی احادیث پڑھانے والے ہیں۔ حضرت امام بخاری کی وہ تصنیف ہے، اس کو اول سے آخر تک پڑھاتے ہیں، مسلم شریف پڑھاتے ہیں، ابن ماجہ پڑھاتے ہیں، داؤد شریف پڑھاتے ہیں، ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، احادیث پڑھاتے ہیں۔ پھر اللہ ان کو مقام دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اور جو رب کا بن جاتا ہے پروردگار بھی اس کا بن جاتا ہے، اور جب رب کسی کا بن جاتا ہے تو ساری کائنات بھی پھر اس کی بن جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، توجہ رکھیں گے، میں جملوں میں باتیں کہتے ہوئے مائک اپنے مخدوم و مکرم کے حوالے کروں گا۔ ابھی وہ حدیث پڑھانے والے ہیں جو امام بخاری نے بخاری کے آخر میں
اس کو بیان فرمایا ہے، میرے نبی کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ قربان جاؤں صحابہ پر، آپ کے جان نثاروں پر، آپ کے شہدائیوں پر، ان تلامذہ پر جن کے مقدر پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے تھے، ارے جن کے مقدر پر جبرائیل امین بھی ناز کرتے تھے، انہوں نے نبی سے دین سیکھا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ نبی سے جو دین آتا ہے، صحابہ کرام اس میں سب سے بڑا واسطہ ہے، اگر یہ واسطہ بھی اس میں سے نکل جائے تو دین کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ جنہوں نے براہ راست نبی سے دین سنا ہے، جنہوں نے براہ راست نبی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے میرے نبی کو خطاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے میرے نبی کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا ہے، ایک ایک بات دیکھتے رہے ہیں، نوٹ کرتے رہے ہیں، نبی کی ایک ایک بات سنتے رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو پہنچاتے رہے ہیں، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کا دیدار کیا ہے اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرما دیا ہے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا ہے۔ سبحان اللہ تو اونچی کہہ دیجئے۔ آپ تو ہم سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں، ذرا اونچی آواز سے، ہر طرف سے آواز آنی چاہیے، چار طرف سے آواز آنی چاہیے، مل کر کہو سبحان اللہ۔ یہ جلسے معمولی نہ جانیے، ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابرین یہ جلسے کرتے ہیں، لوگوں کو پہلا پیغام دیتے ہیں۔ آؤ مدرسوں میں دیکھو دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے، مدرسوں میں تعلیم کون سی دی جاتی ہے، مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، آؤ مدرسوں میں آ کے دیکھو ادب سکھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین میں حضرت درخواستی، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی حافظ القرآن والحدیث تھے، رب نے ان کو نوازا ہوا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری سے براہ راست فیض لیا تھا، اور علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا تھا وقت آئے گا یہی عبداللہ حافظ الحدیث بھی بنے گے، پھر رب نے ان کو چنا ہے۔ حضرت لاہوری کے بعد جمعیت علماء اسلام کے امیر بنتے ہیں، وہ کیا جملہ فرماتے ہیں، اور حضرت لاہوری نے بھی 3 جملے فرمائے ہیں۔ میں اکابرین کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے ہچکچاہٹ بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن انہی کی دعاؤں سے کھڑا ہوں، کلمہ حق کہنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کے اکابر کلمہ حق کہنے کے لیے پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، ایوان بالا بھی میں موجود ہے، سینٹ میں بھی موجود ہے، قومی اسمبلی میں موجود ہے، ارے صوبائی اسمبلیوں میں بھی موجود ہے۔ اگر یہ ملا اسمبلیوں میں نہ بھی ہو تو اللہ کے فضل سے ان کی حق کی آواز پوری دنیا پر پہنچ رہی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں نہیں، لیکن جب مولانا سکر کراچی لاہور میں تقریر کرتے ہیں تو امریکہ کے ایوانوں میں بھی زلزلہ آ جاتا ہے۔ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد اسلامی انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان۔ قائد کی آواز میں رب نے وہ گرج رکھی ہے، وہ جرت رکھی ہے، وہ جسارت رکھی ہے۔ یار لوگوں نے کہا تھا مولانا کو اسمبلی سے باہر رکھو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ قربان جاؤں تم نے مولانا کو باہر رکھا ہے، ہمارے درویش حضرت مولانا فیض محمد پہنچ گئے، ہمارے مولانا طاؤ الرحمان پہنچ گئے، قائد جمعیت کے صاحبزادے پہنچ گئے، مولانا عبدالواسع پہنچ گئے، شیوخ پہنچ گئے، جنہوں نے جا کے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے اگر ایک مولوی بھی اسمبلی میں موجود ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کلمہ حق کہنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ تو کلمہ حق ہمارے اکابرین نے سکھایا ہے۔ میں موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اختصار مد نظر ہے۔ حضرت کی دعاؤں سے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری آئے، رب نے جن کو چنا ہوا تھا انہوں نے شیخ الہند سے فیض حاصل کیا ہے، شیخ الہند کا فیض پہنچا ہے حضرت لاہوری کی طرف۔ حضرت لاہوری لاہور میں آتے ہیں تو ایک شخص ضمانت دینے والا نہیں ملتا ہے، وہ سامراج کے ٹاؤٹ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک ضمانتی لے کر آؤ تمہاری ضمانت کر دیتے ہیں۔ پورے لاہور میں ایک ضمانتی نہیں ملا ہے، اور جب لاہور کی تاریخ میں جنازہ اٹھا تھا تو جنازے میں لاکھوں مسلمان شریک ہوئے تھے، لاکھوں مسلمان شریک ہوئے۔ رمضان کا مہینہ تھا،
میں نے خود اپنے والد ماجد کی زبان سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم آسمان سے بارش کے موٹے موٹے قطرے برس رہے تھے۔ جملہ فرمایا یاد لوگو، اس مرد آہن کی موت پر مرید ہی نہیں رو رہے تھے، علماء ہی نہیں رو رہے تھے، حفاظ ہی نہیں رو رہے تھے، قراء ہی نہیں رو رہے تھے، مرید ہی نہیں رو رہے تھے، زندہ دلان لاہور ہی نہیں رو رہے تھے، اللہ کا آسمان بھی رو رہا تھا۔ اور جب دفنا کر آئے، یہ پتہ ہے اللہ نے مقام کیوں دیا؟ 45 برس تک جیل اور ریل میں قرآن کا درس دیا تھا۔ حضرت شیخ الہند کے مشن کو لے کر بڑھے، حضرت شیخ الہند میں مالٹا کی جیل میں جا کر جب رہائی ہوئی 3 سال کی اسیری کاٹی تھی، اور جب واپس آئے تھے تو فرمایا میں نے جیل میں بڑی گہری سوچوں کے ساتھ اس بات کو سوچا تھا کہ مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے، مسلمان آج پوری دنیا رسوا کیوں ہو رہا ہے، عزت اسے کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مسلمان نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے، اس لیے مسلمان پٹتا جا رہا ہے۔ فرمایا مسلمان نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، اس لیے مسلمان کی عزت نہیں رہی ہے۔ فرمایا دوسری وجہ، مسلمانوں میں اتفاق نہیں رہا ہے، اتحاد نہیں رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند کہتے ہیں میں نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، اب رہائی کے بعد جتنی بھی زندگی ملے گی، اس ساری زندگی میں اللہ کے قرآن کا پیغام دنیا کو دیتا رہوں گا، اور امت میں اتحاد کا پیغام بھی ساری دنیا کو سناتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک اور جملہ کہتا چلو، ہمارے آپ کے اکابر کیسے تھے؟ حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہار رحمت نازل فرمائے۔ مرد کلندر، مرد آہن، وہ درویش انسان جس کا بیان جب انگریز نے لیا تھا، چٹی چمڑی والوں نے، تو انہوں نے بھی کومنٹس لکھے تھے اس بیان کے نیچے کہ بھائی ہم نے بڑے بڑے ملاؤں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے ملا دیکھے، لیکن محمود حسن جیسا ملا نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے کیا حافظہ دیا ہے۔ انار کے درخت کے نیچے ایک استاد آیا تھا جس کا نام ملا محمود تھا، شاگرد آیا تھا اس کا نام بھی محمود تھا۔ قربان جاؤں، کون اس وقت سوچ سکتا تھا یہی محمود آئے گا، جب دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے نکلے گا تو دنیا اسے شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے جانے۔ اللہ نے انداز دیا تھا، میرے اللہ نے مقام دیا تھا۔ توجہ کا طالب، طلباء آ رہے ہیں، بخاری کھولنے والی ہے، حضرت تشریف فرما ہے۔ میں بھی اسی حوالے سے ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے اکابرین کے ذکر میں ایک بات جو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر ریلوے اسٹیشن پر پہنچوں، یہ آپ ہم روڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم روڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی روڑی کے ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب شہید اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمہ اللہ نے، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل سے اس شہید اسلام کا نام گونج رہا ہے۔ دنیا سمجھتی تھی شہید اسلام کو راستے میں ہٹائیں گے تو پھر سندھ میں جمعیت کا پرچم نظر نہیں آئے گا، مولوی میدان میں نہیں اترے گا، پھر جمعیت کے نعرے نہیں لگیں گے۔ انہوں نے گولیاں چلا دی، مسجد میں شہید کر دیا۔ دنیا اس بات کی گواہ ہے آج شہید اسلام ہم میں موجود نہیں، لیکن وہ دشمن سمجھتا تھا اب سندھ میں کوئی جمعیت کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آؤ دیکھو، دین کے دشمنوں دیکھو، جمعیت کے دشمنوں دیکھو، تمہیں سندھ کی ہر گلی میں جمعیت کا پرچم اٹھانے والا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، پرچم نبوی، پرچم نبوی۔ ہمارے مرد مجاہد حاجی عبدالعزیز صاحب باوجود بڑھاپے کے جوانوں کی طرح نعرہ لگا رہے ہیں،
انہوں نے بڑے بڑے اکابر کو دیکھا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، جب کوئی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ دینی مدارس کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں اپنے ان علماء کو جو یہاں سے بخاری پڑھ کے جا رہے ہیں، میدان میں اترنے والے ہیں، انہیں اپنے اکابر کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے، آپ کے اکابر کامیاب اس لیے ہوئے، انہوں نے اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا، للہیت کی بنیاد پر کام کیا تھا، تقوی کی بنیاد پر کام کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا۔ آج دنیا میں ان کا نام گونج رہا ہے۔ آپ بھی تقوی کی بنیاد پر میدان عمل میں اتریے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیجئے، دنیا کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے، جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا تم سے بھاگے گی، جتنا تم دنیا کو چھوڑ کے رب کی طرف آؤ گے دنیا تمہارے قدموں میں آتی جائے گی۔ دین کے لیے اخلاص چاہیے، للہیت چاہیے، پھر میرا اللہ جرأت بھی دے دیتا ہے، ہمت بھی دے دیتا ہے۔ اس روڑی کے ریلوے اسٹیشن پر میں پہنچا، شہید اسلام زندہ تھے۔ لاڑکانہ میں سالانہ سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد ہر سال ہوتا تھا، میں اس میں حاضر ہوا۔ میں نے وہ واحد کانفرنس دیکھی اپنی زندگی میں جو غالباً مغرب یا عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی اور فجر کی اذان تک چلتی تھی۔ خطیب نہیں دیکھا میں نے ابھی تک ایسا۔ خطبہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، سائیں غلام اللہ بھی تشریف لا چکے، اہلاً و سہلاً۔ میرے بھائیوں، کون سا انداز! میں جب روڑی کے ریلوے اسٹیشن پر اترا، عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے وہاں پہ کسی نے پوچھا مسجد، انہوں نے کہا وہ سامنے مسجد ہے، پرانی مسجد تھی۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو میری نظر پڑی، تختی لگی ہوئی تھی، اس مسجد کا سنگ بنیاد حضرت لاہوری نے رکھا ہوا تھا۔ کہاں سے وہ مرد آہن چلے؟ آج سندھ والوں، تم خوش نصیب ہو، تمہارے قریب اب روڈ شریف ہے، حالے جیوی کی خانقاہ ہے، بھیر شریف کی خانقاہ ہے، سمرانی والے بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں۔ ان خانقاہوں میں اللہ کی صدائیں گونجتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، آج بھی وہ نام گونج رہا ہے۔ خدا کی قسم، آپ کے ان اکابر نے اس وقت میں کام کیا تھا جب کام کرنا بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے اسباب کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے مسبب الاسباب کو دیکھا تھا۔ جب نیلی چھت والے پہ ان کی نظر تھی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، اللہ کی مدد آ جایا کرتی تھی۔ حضرت لاہوری جب لاہور میں آئے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ میرے جوان بڑے غور سے سنیں، میں انہیں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت لاہوری کو لا کر ان ظالموں نے برف کے بلاکوں پر لٹا دیا تھا، برف کے سلوں پر لٹا دیا تھا، جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ انسان چند لمحوں کے لیے برف کو پکڑ نہیں سکتا ہے، اور جب سارے باڈی پر برف کے بلاک لگے ہوں تو پھر دیکھیے انسان تڑپتا کیسے ہوگا۔ حضرت لاہوری کو جب لٹایا گیا ہے، وقت گزرا ہے، آنے والا پوچھتا ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے، مولانا صاحب کیا حال ہے، کیا سمجھتے ہو، کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو سنو روڑی کے قریب بیٹھنے والوں، آپ کے اس بزرگ نے کیا جواب دیا تھا، مرد کلندر نے کیا جواب دیا تھا، مرد آہن نے کیا جواب دیا تھا، شیخ الہند کے شاگرد نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا، او ظالمو، تم نے مجھے برف کی سلوں پہ لٹا کے میرے وجود کو تو ٹھنڈا کر دیا ہے، اللہ کی قسم میرے سینے میں جو ایمان کی چنگاری ہے وہ اور زیادہ گرم ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، اکابرین جمعیت علماء اسلام۔ میں اسے کچھ یوں کہوں، اپنے انداز میں کہوں، ان اکابرین کی اجازت سے مولانا سعود افضل صاحب بھی تشریف لا چکے، ماشاءاللہ کابرین تشریف فرما ہے، بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے، ان کے نام لوں تو پھر کافی وقت گزر جائے گا۔ مجھے اپنے مخدوم کا خیال ہے، اس پیرانہ سالی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی خواتین کے مارچ پر سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کیا تھا، پھر وہاں پیغام دیا تھا
جواب دیا تھا کہ یہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، تم اس میں کون سے حقوق مانگنا چاہتے ہو؟ ان خواتین کو خواتین کہنا جرم ہے جنہوں نے سر پہ دوپٹہ نہیں، گلے میں دوپٹہ نہیں، بے پردہ ہو کے نکلی ہے۔ ان سے کہنا چاہتا ہوں تم جتنا زور لگا لو، امریکہ جتنے ڈالر بہا دے، رب کعبہ کی قسم، جب تک پاکستان میں دیوبندی زندہ ہے، جمعیت کا کارکن زندہ ہے، جمعیت کا کارکن انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں امریکہ کا سیلاب پاکستان میں نہیں آنے دے گا، امریکہ کا نظام نہیں آئے گا، یہاں پہ نظام آئے گا تو انشاءاللہ قرآن کا نظام آئے گا۔ آپ اسی انقلاب کے لیے تیار ہیں؟ آواز آنی چاہیے، ہاتھ لہرا کے کہو، مل کے کہو انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ ارے یہ انقلاب ہمارا بلٹ کے ذریعے نہیں ہوگا، یہ انقلاب بیلٹ کے ذریعے ہوگا، پرچی کے ذریعے ہوگا، ووٹ کے ذریعے ہوگا۔ حضرت مولانا نے سینٹ میں ایک آغاز کیا تھا، پورے ملک میں بحث چھڑ گئی، پورے ملک نے وہ مناظر دیکھے، ٹی وی کی سکرین پہ آئے، قربان جاؤں میں اپنے رب پر، جب رب حق کہلوانے پہ آتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی آگے جو ناول بھی لکھتے ہیں، ڈرامے بھی لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے نام کی لاج رکھ دی ہے، ان کا نام بھی ماں باپ نے خلیل رکھا ہے۔ خلیل نے پھر امریکہ میں بیٹھی ہوئی موم بتی سرکار کی عورت کی جو کلاس لی تھی وہ آپ کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے، اور دنیا نے کل دیکھا ہے اگر چند بے پردہ عورتیں میدان میں نکلی تو باحیا عورتیں بھی آئی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں فحاشی کا سیلاب نہیں آئے گا، یہاں پہ انشاءاللہ پردے کا انقلاب آئے گا۔ ساتھ دیں گے آپ انشاءاللہ؟ بولو تو صحیح اونچی آواز سے، مل کر کہو انشاءاللہ۔ یاد رکھو، یہ کہتے ہیں آج یہ مولوی، یہ ملا، مولوی کو کوئی اعتراض نہیں، کہو مولوی، مولوی تو خوش ہوتا ہے، مولوی کہتے ہیں اللہ والے۔ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ والا۔ ہمیں تو فخر ہے، ہمیں نسبت مل رہی ہے اللہ والے۔ یہ سارے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، درویش بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کس چیز کی فکر ہے؟ یہ دین کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان نے کراچی سے لے کے پشاور تک، خیبر تک ملین مارچ کیے تھے، ناموس رسالت کے لیے نکلے تھے، ختم نبوت کے لیے نکلے تھے، آج بھی میدان میں ہے اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ میدان میں کھڑے ہوں گے۔ آج اتنا بڑا جلسہ یہ اعلان کرتا ہے اپنی قیادت بزرگوں کی موجودگی میں ہم ختم نبوت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے ہمیں جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، ہم تو ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق کے ہیں، کہہ دو رضی اللہ تعالی، اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالی۔ کون صدیق اکبر؟ جب میرے نبی نے کہا تھا لاؤ گھر سے مال لے کر آؤ، دین کے لیے مال چاہیے، ہمارے مجاہدوں کے لیے ساز و سامان چاہیے، اسلحہ تو نہیں، ان کے لباس تو چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس موقع پر فیصلہ کیا تھا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکلوں گا۔ دیکھیے نیکی میں مقابلہ تھا، بڑی معذرت سے جملہ کہنے لگا ہوں، آج برائی میں مقابلہ ہے، ایک کاش نیکی میں مقابلہ شروع ہو جائے۔ جوان کہے میرا دوست مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے، یہ کہنے میں ابابیل کے نفل بھی پڑھوں گا۔ میرا جو نوجوان سوتے وقت میں 2 نفل پڑھتا ہے، یہ اعلان کرے نہیں میں تہجد کے وقت اٹھ کے نفل ادا کروں گا۔ نیکی میں مقابلہ ہو جائے، اور نیکی میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو معاشرے میں انقلاب آ جاتا ہے، پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے، زندگیاں لوگوں کی بدل جاتی ہے۔
انہی زندگیوں کو بدلنے کے لیے یہ دینی مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بے سر و سامانی کے عالم میں میدان عمل میں کھڑے ہیں. وسائل ان کے پاس نہیں ہے, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, چندہ مانگتے ہیں, ڈونیشن کی بنیاد پہ چلتے ہیں, پھر CID والے دوڑتے ہوئے آتے ہیں. مولوی صاحب اتنے بچے آپ نے رکھے ہوئے, ان کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہے, بسترے کہاں سے آتے ہیں؟ جواب آتا ہے بھائی تم آ کے مدرسے میں دیکھ لو, ہمیں کہیں سے ایڈ نہیں آتی ہے, وہ رزاق ہے, اس رزاق سے ہم مانگتے ہیں تو عبد الرزاق کے لیے روزی کا انتظام کر دیتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کس موقع پر یاد آئے, مرد قلندر, ان کی خانقاہ میں بھی دلی سے CID والے تھانہ بہاول پہنچے, اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا رپورٹ لو, یہ ان کے پاس وسائل کہاں سے آتے ہیں, دیگیں کیسے پکتی ہیں, مرید اتنے آتے ہیں, کہاں سے کھانے تیار ہوتے ہیں. CID والا پہنچا ہے, بیٹھا ہوا ہے, دن گزار رہا ہے, حضرت کے پاس کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ گیا ہے. حضرت سے کہنے لگا حضرت میں سرکار کی طرف سے ہوں, میں نے ایک سوال صرف آپ سے کرنا ہے, یہ خانقاہ کا نظام کیسے چلتا ہے, مدرسے کا نظام کیسے چلتا ہے, وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ فرمایا تم کب آئے ہو؟ حضرت آئے ہوئے تو 1-2-3 دن گزر گئے ہیں. فرمایا تم نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. نہیں حضرت پھر بھی میری حکومت کا سوال ہے, اس سوال کا جواب آپ دے دیجئے. فرمایا بھائی ہمیں تو اللہ دیتا ہے, جو چیز ضرورت پڑتی ہے اللہ سے مانگ لیتے ہیں, ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں, طالب علم قرآن پڑھتے ہیں, بخاری کی احادیث پڑھتے ہیں, پھر اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں, اللہ پہ روزی بھیجنا شروع کر دیتا ہے. راستے میں گزرتے ہوئے عورتیں بھی دے کے چلی جاتی ہیں. نہیں حضرت کچھ اور ذرائع بھی تو موجود ہیں. فرمایا ہمارا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. حضرت کے الفاظ سنیں, سادہ الفاظ سنیں, محبت والے الفاظ سنیں, ارے دین کی محبت, دین کی تڑپ کے الفاظ سنیں تو وہ حیران ہو گیا, ششدر ہو گیا, اٹھا ہے, باہر نکلا ہے, پھر واپس آیا ہے اور کہا حضرت میں نے سب مناظر دیکھے ہیں, میرا جی چاہتا ہے, آیا تو میں سرکار کی طرف سے ہوں, میں بھی کچھ چندہ دینا چاہتا ہوں, آپ اس مدرسے کے لیے, خانقاہ کے لیے چندہ قبول کر لیجئے. تو حضرت تھانوی نے جواب میں کہا تم سے پیسے لینے درست نہیں ہے, کیونکہ تم سرکاری طور پر مامور تھے, اس ڈیوٹی کے لیے آئے ہوئے تھے. ہمارا اکابر کا طریقہ یہ ہے, آپ سے پیسے نہیں لے سکتا ہوں. اللہ کی شان ہے, اس نے لوگوں سے پوچھا حضرت تھانوی کی جوتی کہاں پڑی ہوئی ہے. کسی نے کہا یہ بزرگوں کی جوتی اور راستے میں پڑی ہوئی ہے. اس نے جاتے ہوئے نوٹ جوتی میں رکھ دیے. مرید دیکھ رہا تھا, دوڑتا ہوا حضرت تھانوی کے پاس پہنچا. حضرت تھانوی کون ہے؟ ذرا میرے دوستوں, میں اپنے طالب علم علماء سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے, بیان القرآن لکھی ہے. میرے اکابر میں حضرت مولانا فیض محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. وہ بیان القرآن بھی ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے, اس کے پڑھنے کے لیے بھی علم چاہیے. حضرت نے اس انداز میں, رب نے ان سے دین کا کام لیا ہے, 1200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں, سب سے زیادہ شہرت پائی ہے تو بہشتی زیور نے شہرت پائی ہے, پھر نشر و طیب نے شہرت پائی ہے. اس کی بھی وجہ ہے, میں چھوڑ رہا ہوں, صرف آپ کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں. آج بھی سوال ہوتا ہے, ہمارے مدرسے والوں کے پاس آتے ہیں, مولانا ہمارے بزرگ امیر خان کے پاس بھی آتے ہیں, مولانا سعود افضل کے پاس بھی آتے ہیں, سائیں غلام اللہ کے پاس بھی آتے ہیں, دیگر علماء کے پاس بھی آتے ہیں. یہ حضرات آپ کا مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ سب کو روزی دینے والا, نیلی چھت والا ہے. آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں, ذرا مجھے مل کے بتا دیجیے اس نیلی چھت والے کا نام کیا ہے. آواز آنی چاہیے, آواز آنی چاہیے. ابھی بھی آواز نہیں آئی. مل کے کہہ دو, زور لگا کے کہہ دو, ہاتھ لہرا کے کہہ دو, شہادت کی انگلی اٹھا کے کہہ دو. اللہ گواہ بن رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے. مدرسے میں اندر پروگرام ہو, رب اسے بھی دیکھ رہا ہے. باہر پروگرام ہو, رب اسے بھی دیکھ رہا ہے. 7 پردوں میں چلے جائیے, میرا اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے. زمین کی 7ویں تہ میں چلے جائیے, میرا اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے. اور حدیث کی روح سے زمین کی 7ویں تہ ہو, اس 7ویں تہ میں کالی چٹان ہو, اور کالی چٹان پر کالی چیونٹی چڑھ
रही हो तो सुनो जवानों, बड़े गौर से सुनो। तकवा इसी को कहते हैं। फरमाया गया है मेरा अल्लाह तो उस काली चट्टान को भी देखता है, काली चींटी को भी देखता है, और उस चींटी के चलने की आहट को भी सुनता है। मेरा परवरदिगार इतनी ताकतों का मालिक है। उसकी ताकत दो जुमलों में, उसकी ताकत का अंदाजा करना हो तो अपने मोबाइल की फेसबुक पर दोहा में होने वाले दस्तखत जब हो रहे थे उसे देख लीजिए। रब ने क्या बताया है। वो अमेरिका जो गुरूर से आया था, तकब्बुर से आया था, लाखों लोग उसने मार दिए, नतीजा क्या निकला? तालिबान के सामने बैठा, उस हाल में वो 3 पीस पहन के आया, तालिबान पगड़ी पहन के आए, दाढ़ी सजा के आए, जुबान पर अल्लाह का नाम लेकर आए। उधर दस्तखत हो रहे थे, पीछे तालिबान अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। आप भी कर लीजिए, बड़ाई का नाम आना चाहिए। कहो अल्लाह अकबर, मिलकर कहो अल्लाह अकबर, जरा दिल से कहो अल्लाह अकबर। अरे अल्लाह का नाम लिया जाता है, शैतान भी भाग जाता है, काफिर भी भाग जाता है, मुनाफिक भी भाग जाता है। आप जब आजादी मार्च लेके चले थे कराची से इस्लामाबाद तक, रास्ते में अल्लाह के नारे बुलंद हो रहे थे, बड़ाई बयान हो रही थी, खत्मे नबूवत के नारे लग रहे थे, सेकुलर बिलों में भाग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान आ रहे हैं, आने वाला है। मौलाना चाहते तो बहुत बड़ा इनकलाब वहां पर बर्पा हो सकता था, कब्जा हो सकता था, लेकिन मौलाना ने कहा हम जज्बाती नहीं हैं, हम पुरअमन अंदाज में जाएंगे। वो वक्त आने वाला है, असेंबलियों में पगड़ी वाले, दाढ़ी वाले नजर आएंगे और पाकिस्तान का वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान बनेंगे। रूस टूट गया। जिस वक्त मेरे अकाबर ने कहा था ये रूस टूटेगा, तो सेकुलर लॉबी, ये मोमबत्तियां जलाने वाले बदबख्तों ने कहा था ये मुल्ला को क्या हो गया, अकाबर है, उसे कौन तोड़ सकता है। टूटा। अब हमारा ईमान है इंशाअल्लाह अमेरिका भी, इंडिया भी टूटेगा। जरा मुजाहिदों की तरह जवाब दो ना, मिलकर कहो इंशाअल्लाह, जुर्रत से हाथ हिला के कहो इंशाअल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान के मानने वालों जरा बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह टूटेंगे। ये आज हमसे पूछते हैं दीनी मदारस का किरदार क्या है। दीनी मदारस का किरदार, दीनी मदारस ने तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा किया है। आज सन 73 का आइन है, मानता हूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बना है, लेकिन इसको आइन को बनवाने में दीनी मदरसे के उलमा का किरदार है, मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद का किरदार है, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी का किरदार है, शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक का किरदार है। ये दीनी मदरसे वाले थे, बोरिया नशीन थे, चटाई पर बैठने वाले थे, जिन्होंने किरदार सर अंजाम दिया है। आज ये भी कहा जाता है मुल्ला का सियासत में क्या काम है। मेरे नौजवानों बड़े गौर से मेरा जुमला सुनना, ये जुमला कादियानियों ने दिया है। कादियानियों को पता है अगर असेंबली में मौलाना मुफ्ती महमूद न होते तो अब्दुल हफीज भी ज्यादा मरहूम तो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते थे। अटारवी जनरल याह्या बख्तियार तो जवाब नहीं दे सकते थे, उनका ताल्लुक भी कोयटा के साथ था। अब्दुल हफीज भी ज्यादा का ताल्लुक आपके सिंध के साथ था। उन्हें पता था हम सेकुलर लोगों को जमीन पर गिरा देंगे, लेकिन देवबंद का बेटा वहां पर मौजूद था, रब ने उसको भेजा था। 16 दिन की बहस हुई थी, नतीजा क्या निकला था? पाकिस्तान की कौमी असेंबली पर खत्मे नबूवत का परचम मौलाना मुफ्ती महमूद ने लहराया। आज भी वो परचम लहरा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा। वो कहते हैं हम ख़वातीन को हुकूम देना चाहते हैं। अरे ख़वातीन को हुकूम तो इस्लाम ने दिए, खातून को हक तो आमना के लाल ने दिया है। वो मंजर भी हदीस में मौजूद है। आका तशरीफ फरमा है
ایک عورت گرفتار کر کے لائی جاتی ہے، کافرہ ہے، کلمہ اس نے نہیں پڑھا ہے، سر اس کا ننگا ہے، میرے نبی نے اپنی چادر مبارک، جس چادر کا ذکر اللہ کے قرآن میں آتا ہے، میرے آقا نے چادر اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی، فرمایا اس کے سر پہ رکھ دو، میں اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہوں، اس کو ننگے سر نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ صحابہ نے کہا آقا یہ کافر کی بیٹی ہے، فرمایا کافر کی بیٹی ہے لیکن ہے تو بیٹی ہے، اس کے سر پہ میری چادر رکھ دو۔ میرے نبی آئے، خواتین کو حق دینے کا وقت آیا ہے تو خاتون کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور جب ماں کا درجہ دیا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، خاتون کو بیوی کا درجہ دیا ہے، بیوی کو دین اسلام کا مرد کی ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے دیا ہے، بہن کا حق دیا ہے، ارے بہن کو کہا ہے تو ہاتھ اٹھا لے، اللہ تیری دعا کو بھائی کے حق میں رد نہیں کریں گے، ارے بیٹی کا درجہ دیا ہے، فرمایا تو بیٹی اپنے سینے سے لگا، اسے بیاہ کر کے بھیج، پان پوس کے بھیج، 2 کو بھیج، 3 کو بھیج۔ میرے نبی کہتے ہیں کل تو جنت میں آئے گا، میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، دین کو سمجھو، دین لے کر آگے بڑھو۔ آئیے بات کا تتمہ کر لوں، بات آپ کے سامنے رکھ لوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر گھر میں پہنچے ہیں، گھر میں حضرت عائشہ ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، صاحبزادے موجود ہیں۔ فرمایا نبی نے آج چندہ مانگ لیا ہے، کیا کیا لے کے جانا ہے؟ نبی نے کیا مانگا ہے؟ فرمایا نبی نے کہہ دیا ہے ابو بکر آج سب کچھ لے کے چلا جائے گا، کوئی بھی چیز گھر میں نہیں ہوگی۔ سوال ہوا ہوگا گھر کے لیے بھی تو کچھ چھوڑیے، فرمایا اللہ پھر ہمیں دے دے گا۔ آج نبی کی زبان سے سنا ہے ابو بکر تو نبی کا حکم ماننے والا ہے، مجھے سارا سامان لپیٹ کے دے دو۔ حضرت ابو بکر پہنچے، ان سے پہلے عمر فاروق پہنچے۔ حضرت عمر جب آئے ہیں میرے نبی کی نگاہ پڑی ہے، عمر آ رہے ہیں، نبی مسکرا رہے ہیں، نبی نے سوال کر دیا ہے عمر کیا لے کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر فاروق نے جواب میں کہا آقا میں گھر میں آدھا سامان چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا ساتھ لے کر آ گیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے، ہم نبی کے یار غار آ گئے، آج کے یار مزار آ گئے، جنتی آ گئے، جنہیں بشارتیں ملی ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا ہے کل میرے ابو بکر جائیں گے تو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی ابو بکر ادھر سے آ جائیے، عبداللہ ادھر سے آ جائیے، صدیق ادھر سے آ جائیے، عتیق ادھر سے آ جائیے، تشریف لائیے۔ رب نے کہا ہے ابو بکر جس دروازے سے داخل ہونا چاہے فرشتوں دروازہ کھول دینا۔ میرے نبی نے کہہ دیا تھا میں نے دنیا میں ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ رب کائنات معاشر کے میدان میں چکا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، میرے نبی نے پوچھا، فرمایا ابو بکر آگے؟ جی آقا آگے کیا لائے اور گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ جواب آیا آقا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں کو بھی سامان میں لپیٹ کر لے کر آگے، اور جسم پر بوری نما کپڑے پہن کے آگے، بٹن کوئی نہیں لگا ہوا تھا۔ سنو عاشقوں، صحابہ کے عاشقوں بڑے غور سے سنو، اہل بیت کے ماننے والوں بڑے غور سے سنو، جمعیت کے ساتھ چلنے والوں بڑے غور سے سنو، کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بوری والا سوٹ پہن کے آگے، بٹن نہیں ہے، کانٹوں سے اپنے انہوں نے یہاں پر کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، میرے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے، گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ جواب آیا آقا سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے محبوب کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہو مل کے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جبرائیل امین بھی آگے، اسی اسنا میں آگے، آقا کے سامنے آئے۔ وہ بعض بزرگ کہتے ہیں وہ بھی اسی لباس میں آگے، آقا کی نظر پڑی، جبرائیل امین بھی آگے۔ جبرائیل کیسے آگے؟ یہ لباس؟ فرمایا آج میں اس لیے آیا ہوں، رب نے کہا ہے میرے محبوب سے کہو سے بات پوچھو، کیا سوال ہے؟ کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے ہو گئے۔ فوراً جواب میں کہا ہے اے اللہ کے پیغمبر خدا کی قسم میں رب سے بھی راضی ہوں، رب کے محبوب سے بھی راضی ہوں۔ آج اسی جذبے کو سلامت رکھنے کی ضرورت ہے۔
اور جمعیت علماء اسلام یہی چاہتی ہے کہ اس پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام آئے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا یہاں پہ ابو بکر صدیق کی صداقت کا نظام آئے گا، عمر کی عدالت کا نظام آئے گا، عثمان کی صحابت کا نظام آئے گا، اور انشاءاللہ علی کی شجاعت کا نظام آئے گا۔ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، جمعیت کے جیالوں، آؤ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، کبھی رب کائنات ہمیں بھی مدینہ لے کے جائے گا۔ مدینہ میں اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کیا تاریخی جملہ فرماتے ہیں، فرمایا سنو یاد لوگو، جو اللہ رحمتیں اپنے محبوب پر نازل کر رہا ہے، صبح بھی نازل کر رہا ہے، شام کو بھی نازل کر رہا ہے، وہ رحمتیں ابو بکر صدیق کو بھی مل رہی ہے، عمر فاروق کو بھی مل رہی ہے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں علماء کو پھر مبارکباد دیتا ہوں، ادارہ کے محتمم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں نے شاید وقت زیادہ لیا ہے، لیکن بہرحال سفر کر کے پہنچا ہوں، دین کی باتیں اللہ نے کہلوا دی ہیں، میں بول نہیں رہا تھا، میرا اللہ بلوا رہا تھا۔ ابھی علماء آخری حدیث پڑھیں گے، میں بھی اس میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت تشریف فرما ہے، اب آپ کے سامنے علمی نکات آئیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تشریح آئے گی، آپ کے سامنے جواہر آئیں گے، موتی آئیں گے۔ ارے یہ علماء غوطہ زنی کرتے ہوئے سمندر کے اندر، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے ہیں، موتی لے کر آتے ہیں۔ دنیا کے موتی کی قیمت تو ہوتی ہے، علم کے موتی کی قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ اس ادارے کو، تمام دینی اداروں کو قیامت کے دن تک آباد رکھے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔